زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائیں، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع وہ ہے سوچ بنائے زندگی۔ سوچ کیسے زندگی بناتی ہے، کیسے ہم اچھا سوچ سکتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ الکریم ہمارے آج پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ ہمارے پروگرام میں دو سیگمنٹ ہوتے ہیں، ایک ہے ناموں کی دنیا اور دوسرا ہے صحت ہے زندگی۔ ناموں کی دنیا سیگمنٹ میں آپ اپنے ناموں کے معنی پوچھ سکتے ہیں، ناموں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور نام رکھنے پر مشورہ لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم کوشش ہوگی کہ آپ کی طرف سے آنے والی کالز کو پروگرام میں شامل کیا جائے۔ اور اسی طرح ہمارا جو سیگمنٹ ہے صحت ہے زندگی، اس میں حکیم غزالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو اس سیگمنٹ میں شامل ہونے کے لیے آپ حکیم صاحب سے اگر بیماریوں کا علاج پوچھنا چاہتے ہیں، مشورہ لینا چاہتے ہیں، کسی غذا کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی بیماریوں کے بارے میں حکیم صاحب سے رائے لینا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں اپنی کال، میسیج اور واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی مدنی چینل پر کال کریں، میسیج کریں یا واٹس اپ کریں تو اپنا نام بھی بتایا کریں اور اپنے شہر کا نام بھی بتایا کریں، تاکہ ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، جو شخص میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک ماہر نفسیات کے پاس کسی شخص کا فون آیا جو روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ مایوسیوں کے اندھیرے میں کھو چکا ہے، اب اس کے پاس جینے کا کوئی جواز نہیں، وہ چاہتا ہے کہ خودکشی کر لے، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھا کہ شاید دنیا بھر کی مصیبتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں شاید مجھ کو آ چکی ہیں۔ وہ ماہر نفسیات بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ مجھ سے ملاقات کریں اور اس کے بعد جو چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ خیر وہ شخص دفتر میں آیا، ملاقات ہوئی، اور ملاقات کی ابتدا میں ہی وہ شخص مایوسی کی باتیں کرنے لگا۔ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، مجھے عزیزوں نے چھوڑ دیا ہے، فلاں مجھ سے صحیح بات نہیں کرتا، کاروبار میں کچھ پریشانی آ چکی ہے۔ تو وہ ماہر نفسیات پہلے اس کی بات سنتے رہے، اس کے دل کا غبار جب ہلکا ہوا تو پھر اس سے کہنے لگے، اچھا یہ ایک کاغذ لیں، ایک اسے پرچہ دیا اور کہا کہ اس میں ایک لائن کھینچیں، ایک طرف آپ یہ لکھیں کہ جو جو میرے پاس اچھی باتیں مجھے ملی ہیں یا جو مجھے اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں، آپ نے ان چیزوں کو لکھنا ہے، اور دوسری طرف آپ نے ان باتوں کو، ان چیزوں کو لکھنا ہے کہ جو آپ سے چلی گئی ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی بتائیے۔ تو اب گفتگو کے دوران ماہر نفسیات نے سب سے پہلا سوال کیا، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کب دی ہے؟ وہ شخص ایک دم سے غصے میں آ گیا، کہا کہ کیا بات کرتے ہو، میں اپنی بیوی کو طلاق کیوں دوں گا؟ میری بیوی تو بہت اچھی ہے، وہ تو میرے دکھ درد کا ساتھی ہے، میرے آرام کا خیال کرتی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا چلیں، مطلب آپ کی بیوی بڑی اچھی ہے اور آپ کے دکھ درد کا خیال رکھنے والی ہے، تو آپ اس کو لکھ لیں، جو باتیں آپ نے مجھے کہی ہیں۔ اس نے کاغذ کے ایک سائیڈ میں وہ باتیں لکھ لیں۔ اس ماہر نفسیات نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کے بیٹے کو جیل کب ہوئی؟
یہ سن کر تو اس شخص کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. کہا جناب آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, میرے بیٹے کو جیل کیوں ہوگی؟ میرا بیٹا تو بڑا اچھا شہری ہے, قانون کا خیال رکھنے والا میرا بیٹا ہے, اسے کیوں جیل ہوگی؟ میرا بیٹا میرا فرما بردار ماشاءاللہ, نہ اسے کوئی نشے کی عادت ہے, نہ کوئی غلط آدمیوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. اس نے کہا اچھا یہ بھی آپ جو باتیں کہی ہیں آپ نے ایک سائڈ میں لکھ لیں. اب اس نے یہ بات بھی لکھ لی. کرتے کرتے اس ماہر نفسیات نے کئی اس طرح کے سوالات کیے. آپ کا ایکسیڈنٹ کب ہوا ہے, آپ کو نقصان کب ہوا ہے, اس طرح کے جب چبھتے ہوئے سوالات کیے تو ہر مرتبہ وہ شخص کہتا رہا نہیں نہیں ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا. تو اب کافی دیر تک سوال کرنے کے بعد وہ ماہر نفسیات کہنے لگا جناب اب آپ ایک کام کریں, اس پرچے کو پڑھیے. اب اس نے جب غور کیا تو پھر وہ شخص کے کہنے پر مجبور ہو گیا. اس نے کہا جناب آپ صحیح کہتے ہیں, سوچ کا انداز اگر مثبت ہو تو آپ کو ہر چیز بہتر نظر آتی ہے. ہمارے معاشرے میں لوگوں کی اکثریت کسی بھی چیز کے منفی نیگیٹو پہلو کو زیادہ ڈسکس کرتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہماری زندگی میں ہر چیز بری نہیں ہوتی, بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم صرف ناکامیوں اور محرومیوں کو یاد رکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہم غور کریں, اگر ہم بھی یہ سوچیں کہ ہماری سوچیں کیسی ہوتی ہیں, ہمارے خیالات کیا ہوتے ہیں, ہم تنہائی میں کیا سوچتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں, دوسروں کو آسائشوں بھری زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب سے بڑا محروم آدمی میں ہوں. لیکن جب ہم خود اللہ پاک کی ان نعمتوں کو یاد کرتے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی اور بن مانگے نعمتیں دی ہیں, جب ہم پوزیٹیو سوچتے ہیں, مثبت سوچتے ہیں, اچھا سوچتے ہیں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی اچھی ڈگر پر چلنا شروع ہوتی ہے. بڑا خوبصورت کسی نے جملہ کہا جو آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے, سوچ بنائے زندگی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ سوچتے ہیں آپ زندگی کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ زندگی کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو آپ نے سوچا ہوتا ہے, جو آپ ارادے لے کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, جس منزل کی جانب سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک دن اس منزل کو پا لیتے ہیں. آپ رات کو اچھا سوچتے ہیں, صبح خوش اور حشاش بشاش اٹھتے ہیں. سوچ انسانی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتی ہے, لیکن صرف سوچ ہی سے کام ہو جائے تو ایسا نہیں ہے. سوچ کے بعد عمل کا درجہ ہے. آپ نے کام بھی کرنا ہوتا ہے, کام کے بعد پھر اس میں آپ نے استقامت بھی پکڑنا ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی زندگی کی طرف چلنا شروع ہوتے ہیں. مبلغین ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ الکریم, مبلغین سے ہم اس موضوع پر گفتگو بھی کریں گے. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی کریم رضا اتاری بھائی موجود ہیں. کیسے ہیں کریم بھائی؟ اللہ کا کرم ہے. سبھی ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کا پہلا لائیو پروگرام میں شرکت آپ کی, ماشاءاللہ. ان کے ساتھ ہمارے نعت خواں ناصر اتاری بھائی موجود ہیں. کیسے ناصر بھائی؟ اللہ کا شکر. اچھا ناصر بھائی, پتہ چلا کہ آپ ماشاءاللہ پشتو نعت بھی پڑھتے ہیں. الحمدللہ. ایسے ہی پشتو نعت بھی انشاءاللہ آج آپ سے سنیں گے, اور سب سے پہلے کلام بھی سنیں گے. اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حکیم غزالی اتاری صاحب موجود ہیں. کیسے حکیم صاحب؟ الحمدللہ. کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اب ماشاءاللہ آ رہے ہیں الحمدللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ اس سے نہ صرف ہمیں دوسروں کو کچھ بات بتانے کا موقع مل رہا ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میری اپنی اصلاح کا بھی بہت موقع مل رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ. الحمدللہ. چلیں اس پر بھی انشاءاللہ حکیم صاحب سے بات کریں گے, لیکن چونکہ شروع میں ہم ناصر بھائی سے نعت سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی
سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں، اور آج کا موضوع ہے سوچ بنائے زندگی۔ سوچ کیسے زندگی بنائے گی؟ سوچ پاورفل ہو، زندگی بھی پاورفل ہو جائے گی۔ آپ موضوع پر بات کرنا چاہیں تو ہمیں کال کر کے، میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں ناموں کے سیگمنٹ کے لیے بھی، اور حکیم صاحب کا جو سیگمنٹ ہے صحت بنائے زندگی، اس کے لیے بھی۔ کریم بھائی، کہا جاتا ہے کہ اپنی سوچ بدلیے زندگی بدل جائے گی۔ کیسے سوچ بدلے گی کہ جس سے زندگی بدلے؟ اب بعض کی زندگی اچھائی کی طرف ہوتی ہے، بعض برا سوچتے ہیں تو برائی کی طرف چل پڑتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد مدنی بھائی، سوچ انسانی زندگی کا حصہ ہے، ٹھیک، اور سوچ کی مختلف اقسام ہیں، اور انسان کی جو سوچ ہوتی ہے کبھی پازیٹیو ہوتی ہے، کبھی نیگیٹو ہوتی ہے، کبھی وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، کبھی دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو سوچ ہوتی ہے انسان کی، اپنے بارے میں سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے، کبھی منفی سوچتا ہے، تو اس کی اثرات اس کی دنیا اور آخرت دونوں پر مرتب ہوتے ہیں، بالکل ایسے اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اگر کسی چیز کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، پازیٹیو سوچ رکھتا ہے، تو اس کے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اور اگر نیگیٹو سوچ رکھتا ہے تو اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، حقیقت اس کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو انسان کو یہ شعور ہونا چاہیے کیا سوچتا ہے اور اس نے کیا سوچنا ہے، بالکل ایسا یہ سوچ کیا ہونی چاہیے۔ اچھا، اب انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اپنے بارے میں ایک عمومی ذہن میں جو سوچیں آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اپنے بارے میں سوچتا ہے انسان کہ میں ترقی کیسے کر سکتا ہوں، اچھا میں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیسے کر سکتا ہوں، میں خوشحال کیسے ہو سکتا ہوں، اچھا میں سہولتیں اور آسائشیں کیسے حاصل کر سکتا ہوں، اور میری سیلری اتنی ہونی چاہیے، اور میری عزت ہونی چاہیے، مجھے شہرت ملنی چاہیے، اور میری واہ واہ ہونی چاہیے۔ یا نگیٹو سوچ ہوتی ہے تو میرے ساتھ لوگوں کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، میرے ساتھ لوگ اچھے طریقے سے نہیں ملتے، مجھے عزت نہیں دیتے، میرا خیال نہیں رکھتے، مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے ستایا جاتا ہے۔ اچھا سوچ رہا ہے تو صرف سوچنے سے کام بن جائے گا، خوشحالی آ جائے گی، ترقی ہو جائے گی؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا جب یہ سوچیں ہوتی ہے تو اب جیسی سوچ ہوتی ہے ٹھیک ہے، ویسے ہی اس کے زندگی کے معاملات اس پہ مرتب ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ سوچ اس کو پریشان، اچھی سوچ ہوتی ہے تو وہ پازیٹیو وے میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے رزلٹ بھی اچھے ملتے ہیں۔ اور جب اس کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، وہ غلط سوچ رہا ہوتا ہے، اپنے بارے میں غلط سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس کے نتائج بھی اس کی زندگی پر غلط مرتب ہوتے ہیں۔ اب جیسے کسی نے سوچا کہ میں مالی طور پر مستحکم ہو جاؤں، خوشحال ہو جاؤں، مجھے آسائشیں مل جائیں، اچھا اب اس نے یہ سوچ کر اس کے نتائج پانے کے لیے جو عملی طریقہ اختیار کیا وہ اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا تو ویل اینڈ گڈ، اس کو ثواب ملے گا، اجر کا حقدار، دونوں فائدے حاصل ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی، دنیاوی طور پر بھی کامیابی اسے ملے گی، اس کو دنیا میں بھی اس کا بینیفٹس ملیں گے، فائدہ ملے گا، اور اخروی اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اس کے برعکس اگر وہ راستہ غلط اختیار کر لیتا ہے، مثال کے طور پر وہ رشوت دینا شروع کر دیتا ہے یا کوئی اور غلط طریقہ اختیار شروع کر دیتا ہے، حرام طریقے سے مال کمانا شروع کر دیتا ہے، لوٹ مار شروع کر دیتا ہے، چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، کہ پیسہ آنا چاہیے، تو مستحکم اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے گا لیکن بعد میں بہرحال اسے پریشانی ضرور ہوگی، دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی، قیامت والے دن یقیناً اسے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عرفان بھائی بھی شامل ہو چکے ہیں۔ عرفان بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو، آپ شامل ہو گئے۔ ہمارا جو موضوع عرفان بھائی آج کا وہ یہ ہے، سوچ بنائے زندگی۔ تو سوچ کے بارے میں کریم رضا بھائی سے بات ہو رہی تھی، جس طرح کریم بھائی فرما رہے ہیں کہ سوچ بدلتی ہے تو انسانی زندگی بدلتی ہے۔ اب سوچنے سے ہی صرف یقیناً کام نہیں ہوتے، سوچ کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ اچھا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب سوچنا ہے، جس طرح انہوں دونوں ایک راستے بتائے کہ آپ اچھا سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں، پھر جو سوچتے ہیں تو اس پر عمل بھی بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا ایک طبقہ تو وہ ہے، مجھے اس پر بھی آپ لوگوں سے بات کرنی ہے، کہ سوچ رہا ہے لیکن کر کچھ بھی نہیں رہا۔ بہرحال آپ یہ بتائیے کہ ہمیں سوچنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے، تو اپنے بارے میں جب سوچتے ہیں تو ایک تو یہ بتائیے کہ سوچ کا جو انداز کیا ہونا چاہیے، پھر سوچتے ہوئے میری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، اس پر کیا فرمائیں گے؟ میں اس پہ جو کریم بھائی ہمارے بات کر رہے تھے جی، اس کو میں جو سمجھا، اس سے ایک بات جو میں نے یہ سمجھی کہ سوچنے کے لیے بھی علم ہونا بہت ضروری ہے۔ واہ، یعنی آدمی سوچ رہا ہے نا، اب مثال ترقی کے لیے اس نے سوچ لیا یا مجھے ترقی کرنا ہے دنیاوی معاملات میں، تو اس کے پاس اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مجھے حلال ذرائع سے ہی ترقی کرنا ہے، واہ، حرام کی طرف نہیں جانا ہے، اور اگر ایسا کرے گا تو ہی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی گرچہ کہ کامیاب شاید مل جائے اس کو عارضی، لیکن جو مستقل کامیابی ہے، اس کی جو جنت میں داخلے کا ایک سبب بننا ہے، وہ اسی طرح ہے کہ جب اس کی سوچوں کے لیے بھی اس کے پاس علم ہونا چاہیے کہ میں اچھی سوچ کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، اچھی بات کی طرف سوچے، اور جو کام کر رہا ہے اس کے متعلق بھی اچھا سوچے۔ اور پھر سوچنے کے حوالے سے جو ہے نا، آدمی اپنے بارے میں سوچے تو خاص طور پہ ذمہ داریوں کے حوالے سے سوچے نا، کہ بھئی مجھ پہ جو ذمہ داریاں ہیں جن لوگوں کی، تو ان کے متعلق میرا رابطہ کیسا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سب نگہبان ہو، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے لوگوں پر امیر بنایا گیا ہے وہ نگہبان ہیں، اس سے کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اسی طرح اہل خانہ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ عورت جو ہے نا، وہ اپنے شوہر کے گھر پر، بچوں پر، اس کے مال کی نگہبان ہے،
ٹھیک. کیونکہ مرد تو چلا گیا, اب اس کے پیچھے جو ہے وہ عورت ہے, تو عورت سے اس کے بارے میں سوال و جواب کیا جائے گا. غلام اپنے آقا کا نگہبان ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو, تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے بارے میں یعنی ماتحت و محکوم لوگوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی. اللہ. یہ ایک سوچ بنانا نا کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں ان سے میرا رابطہ کیا ہے. اس ہفتہ واری اجتماع کا جو جمعرات کا بیان تھا, تو اس میں میرے سننے کی بھی سعادت ہوئی, کرنے کی بھی سعادت ہوئی. تو اس میں جملہ لکھا تھا کہ بھائی جو آپ کے ملازمین ہیں ان کے جو حقوق ہیں نا وہ تو آپ نے پورے کرنا ہی کرنا ہے. خیر خواہی اور بھلائی یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اسٹیپ کیا جائے. سبحان اللہ. یعنی کہ کسی کو تنخواہ پہ رکھا ہے تو اس کی وہ جو تنخواہ آپ دے رہے ہیں وہ تو دینی ہے, وہ اس کا حق بنتا ہے. لیکن جو اگلا اسٹیپ ہے اس کے ساتھ جو سہولیات دینی ہے, اگر روپیہ کھانا نہیں تھا تو آپ پلس کر دیں روپیہ کھانا, چائے پلس کر دیں, جو اس کو سہولیات میں وہ پلس کر دیں. یہ خیر خواہی ہے. تو یعنی کہ ماتحت جس کے بھی جو آتا ہے, اب وہ ہم اپنے متعلق سوچتے چلے آئیں کہ میرے ماتحت کون آتا ہے. اگر میری دکان ہے, میرے پاس لوگ کام کرتے ہیں, ورکرز ہیں, تو ان سے میرا رابطہ کیسا ہے. یعنی آپ جب سوچتے ہیں تو سوچنے میں آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ جو میرے ماتحت افراد ہیں بالکل ان کی مجھ پر ذمہ داریاں کیا ہیں. نمبر ایک, ان کے حقوق مجھ پر کیا ہیں اور میں ان کی بھلائی کے لیے مزید کیا کر سکتا ہوں. تو آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے, انشاءاللہ الکریم آپ کے ساتھ بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. راشد نور بھائی, ماحول میں یا یوں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو معاشرے میں ایک برائی ہے نا, اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ مجھے اپنے حقوق کی طرف توجہ ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے سے جو متعلق لوگ ہیں ان کے حقوق کیا ہیں, ان کے حقوق مجھ پر کیا ہیں. اچھا دیکھیں, میں ماشاءاللہ اچھی آپ نے توجہ دلائی. یہاں پر ایک بات یہ ہے نا, دیکھیں ہر بندہ یہ کہتا ہے جی وہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہا. شوہر صاحب کہتے ہیں بیوی حقوق ادا نہیں کر رہی, بیوی کہتی ہے شوہر میرے حقوق پورے نہیں کر رہا. اچھا ماں باپ سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں اولاد حکیم صاحب ہمارے حقوق پورے نہیں کر رہی. اولاد کہتی ہے ماں باپ حقوق نہیں پورے کر رہے. اچھا ان سے ایک اگر جملہ پوچھ لیا جائے نا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے حقوق ہیں کیا. بات وہی آئی نا, علم پر. بالکل آپ نے ایک جڑ کو پکڑا کہ بھائی آپ کے حقوق ہیں کیا. شوہر سے پوچھا جائے کہ آپ کے حقوق آپ کی بیوی پر کون سے ہیں جو وہ پورے کرے. بیوی سے پوچھا جائے کہ آپ کے حقوق کون سے ہیں شوہر پر کہ ان حقوق کا وہ خیال کرے. اچھا حقوق کا کسی کو نہیں پتا, عموماً نہیں پتا. حقوق سے لوگ کیا سمجھتے ہیں, جو میری خواہشات ہیں ان خواہشات کو پورا کیا جائے. ایک تو ہر ضرورت کو پورا کرنا ہے. ہاں, حق دیکھیں وہی ہے جو اللہ پاک نے کسی انسان پر جو ذمہ داری کسی کی رکھی ہے, وہ ایک حق ہے. ٹھیک ہے نا. ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے کہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, بڑھاپے میں خاص طور پر ان کا خیال کرے, ان کے دکھ درد میں ان کا شانہ بشانہ ہو, ان کی خدمت کرے. اور اولاد کا حق ماں باپ پر کیا ہے, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے, ان کو دین کا علم سکھائے. ٹھیک ہے نا. تو حقوق کا علم ہونا ضروری. تو آپ نے جو ایک بات کہی بڑا خوبصورت مزہ آیا کہ آپ جب سوچتے ہیں کسی کے بارے میں تو آپ کو علم ہونا چاہیے. نمبر ایک, اب علم کہاں سے آئے گا؟ علم یا تو کتابیں پڑھنے سے آئے گا یا علماء کے پاس بیٹھنے سے آئے گا. اور اس کا بہترین ذریعہ مدنی چینل آپ دیکھیں, ماشاءاللہ علماء, مفتیان کرام اور قبلہ امیر اہل سنت, امیر دعوت اسلامی, مدنی مذاکروں کے ذریعے آپ علم عام فرما رہے ہیں. تو علم آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ماتحت جو افراد ہیں ان کی ذمہ داریاں آپ پر کیا ہیں. تو پھر آپ سوچیں گے. اچھا سوچنا دو طریقے سے ہے. ایک تو یہ سوچنا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں, میں ان کو کس طرح اچھے انداز سے پورا کر سکوں. اور دوسرا یہ سوچنا ہے کہ اس سے کچھ بڑھ کر ان کو دوں, خیر خواہی اور بھلائی کا کروں. اچھا حکیم صاحب یہ فرمائیے, ایک یہ تو ہو گیا ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں. یہ بتائیے کہ دوسروں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں, عموماً لوگ کیا سوچتے ہیں. اچھا کیا سوچتے ہیں اور کیا سوچنا چاہیے, کیا فرمائیں گے؟ اصل میں یہاں سب سے بڑی مسٹیک ہماری یہی ہے کہ ہم نے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے. در حقیقت اب اپنے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو وہ بھی اچھا عموماً نہیں سوچا جاتا. حکیم صاحب ہر بندہ یہی تو سوچتا ہے میرا مال کیسے بڑھے گا, ترقی کیسے ہوگی, سوچتے ہی تو ہیں. جی یہ سوچتے ہیں نا, لیکن اس میں مسٹیک یہ ہے کہ ادھورا سوچتے ہیں. ادھورا سوچتے ہیں, سوچتے ہیں لیکن ادھورا سوچتے ہیں, ادھورا سوچتے ہیں. جیسے کریم رضا بھائی نے بھی کہا کہ اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. یار یہ کل تک تو بالکل ہی کنگال آدمی تھا,
یہ آج مالدار کیسے ہو گیا. اچھا سوچ بھی ہماری منفی جاری ہوتی ہے. ہاں اگر اچھی سوچ جا رہی ہے تو وہی سوچ ہمیں نیکیوں کا بڑھنے کا سبب بن جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب بن جائے گی. دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. یہ مثبت سوچ ہے نا کہ بھئی یہ ترقی کر رہا ہے, آپ اس سے بات چیت کریں, معلومات کریں, میں بھی ترقی کروں, میں بھی کوشش کروں. اور ایک پہلو جو نیگیٹو جس کی طرف آپ نے یہ اشارہ کہ کیا, جناب کل تک تو خالی تھا, آج کیا ہو گیا اس کو؟ ہاں کہیں رشوت تو نہیں لینا, رشوت کر دی. لے لی. ارے یار لگتا ہے کوئی اس نے جو ہے نا کوئی ہاتھ مار دیا کہ لمبا. کل تک تو اس کے پاس جو پہننے کو کپڑے نہیں تھے, پورا لباس نہیں تھا, پورا اس کے پاس مکان نہیں تھا اپنا. ارے آج تو اس نے یار 3 منزلہ عمارت کھڑی کر دی. ارے آج تو اس نے ڈیفینس میں گھر لے لیا. یہ کہاں سے آ گیا یار اس کے پاس پیسہ؟ ضرور یار اس نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کری ہے. اب یہی سوچ ہم نے مثبت کے بجائے منفی لے لی. اب اس سے دیکھیے جہاں ہمارے اعمال کا ستیہ ناش ہوتا ہے, جہاں ہماری آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے, کیونکہ اس پہ جب ہم بدگمانیاں کریں گے, تہمتیں لگائیں گے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ڈائریکٹ ہم جب 4 دوستوں میں بیٹھتے ہیں, یار دیکھو اس نے تو پتہ نہیں کہاں سے یار کچھ لگتا ہے گڑبڑ کر رہا ہے. اب یہ کیا غیبت, تہمت, اس کے اوپر بہتان درازی کر رہا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے. بے شک. قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے لیے خرابیاں لکھوائے جا رہا ہے, کیونکہ فرشتے ہمارے پاس موجود ہیں. ہم اچھی سوچ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہماری نیکیاں شروع کر دے گا. اور اگر ہم برا سوچ کر اس کو زبان سے نکال رہے ہیں تو اب جب زبان سے نکل گیا ہمارے تو یقیناً فرشتہ اس کو بھی لکھنا شروع کر دے گا. اچھا اب یہ تو ایک ہو گئی وہ بات کہ جو معاشرے میں ہمارے اس وقت عام ہو رہی ہے. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اپنے سگے بھائی بہن کے متعلق بھی بسا اوقات ہم منفی سوچ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. معاشرہ اس وقت جو بگاڑ کی طرف جا رہا ہے, دیکھیے دور والے فرد جو دور رہتا ہے, دور سے مراد جس کا تعلق صرف کاروبار سے ہے, ملنے ملانے سے, اس کا بگاڑ دیر سے آئے گا. لیکن جب رشتوں کے متعلق جو ہمارے خون کے رشتے ہیں, ہمارے قریبی لوگ ہیں, ان کے متعلق جب ہماری منفی سوچ آئے گی نا تو پھر معاشرے میں بگاڑ جلدی اور بڑا بگاڑ آتا ہے. پھر اب اس میں جہاں ہمارا دنیاوی اور اخروی نقصان ہے نا, میں اس میں عرض کروں اپنے فیلڈ کے حوالے سے بھی کہ جب انسان منفی سوچتا ہے تو اس کے اندر جسم میں دماغ میں کچھ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی صحت پر بھی اثر انداز صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. حکیم صاحب اس پر مزید انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے کہ منفی سوچنے سے انسانی صحت پر بھی کریم رضا بھائی اثر پڑتا ہے. تو اچھا ہم سوچتے ہیں تو اس سے خود بھی بندہ ٹینشن فری رہتا ہے. اور ویسے بھی اسلامی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو اسلامی تعلیمات میں کیا ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں. وہ حدیث پاک ہے ظن المؤمنین خیرا, مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو. اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. دل کی اصلاح ہو, دل میں اچھے خیالات ہوں, اچھی سوچیں ہوں, اس کا اثر انشاءاللہ چہرے پر بھی ہوگا اور آپ پرسکون زندگی گزاریں گے. آپ دوسروں کے بارے میں مدنی چینل کے ناظرین یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کون کہاں سے کماتا ہے, کیا کرتا ہے, کہاں سے اس کا آ رہا ہے. رزق جو رب نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے انشاءاللہ ضرور آپ کو ملے گا. جو ترقی, جو منصب, جو مقام, جو شہرت اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. انشاءاللہ ضرور وہ چیز مل کر رہے گی. باقی حسد کرنے سے, بدگمانی کرنے سے, دوسروں کے بارے میں غلط سوچنے سے اس کا تو کچھ نہیں جائے گا. جو اس کے نصیب میں ہے اسے ملے گا. لیکن آپ ٹینشن میں بہرحال ضرور آتے رہیں گے. ہمارے ساتھ چونکہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں رکن شورا حاجی امین صاحب موجود ہوتے تھے, لیکن اب وہ چونکہ دینی کاموں کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں کے جدول پر ہیں. جی ہاں, اور ہمارے بزرگ مدنی چینل کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ ہوگی اور ٹیلنٹ بھی تلاش کیا جائے گا. دنیا بھر میں ہمارے ماشاءاللہ عاشقان رسول جو ہیں, بزرگ اسلامی بھائی, نعت خواہ بھی ہیں, قاری صاحبان بھی ہیں, بڑے بہترین قسم کے مبلغ بھی ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں دعوت اسلامی کے لیے دین کے کاموں میں جنہوں نے صرف کی ہیں. ایسے انشاءاللہ اسلامی بھائی وہ بھی اللہ نے چاہا تو وقتاً فوقتاً ہماری اسکرین کا حصہ ہوں گے. آئیے, رکن شورا نے ابھی سفر سے ہم ایک پیغام بھیجا ہے ہمارے اس پروگرام کے لیے, اس کو سنتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ناصر بھائی کی طرف کچھ فرمائشیں بھی ہیں. ناصر بھائی میں چلیں آپ کو بتا دوں, اس کے بعد آپ سے کچھ کلام سنیں گے. ایک میسیج یہ آیا ہے کہ جی آنکھوں کا تارا نام محمد, یہ کلام سنا دیں.
علی شہزاد اتاری اقبال نگر سے ان کا میسیج ہے، کہتے ہیں جی مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا دیں، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے. تو اس کے بھی اگر چند اشعار آپ سنا دیں. رکن شورا دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. محمد امین اتاری عرض کر رہا ہوں، زندگی بہتر بنائے پروگرام میں یوں تو بظاہر حاضری ہوتی رہی، لیکن آج ہماری پوری ٹیم کے ساتھ ہمارا ایک سفر جاری ہے بزرگوں کا مدنی چینل کی ریکارڈنگ کے حوالے سے. مختلف شہروں کا جدول ہے، مزید اس کو پروگرامز کو بہتر بنانے کے لیے کوشش جاری ہے. اللہ پاک سب کی کوششیں قبول فرمائے. آج کا جو سلسلہ ہے سوچ بنائے زندگی، تو اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات امیر سنت نے گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں ہی کچھ اس طرح فرمائی تھی کہ ایک برتن بنانے والا، مٹی کے برتن بنانے والا، یہ اپنے کارخانے میں کام کر رہا تھا، برتن بنا رہا تھا. تو اس کی بیوی آئی کارخانے میں، تو اس نے جب اپنے شوہر کو کوئی برتن بناتے دیکھا کہ کوئی چیز بنا رہا ہے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو؟ تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ انگیٹھی بنا رہا ہوں. یعنی وہ برتن جیسے وہ پاٹ ہوتا ہے جس میں کوئلے وغیرہ رکھ کر سردیوں میں آگ سے سیکا جاتا ہے، تو اس میں اس نے بیوی نے اس کو کہا کہ اب تو سردیاں جا رہی ہیں اور گرمی آنے والی ہے، تو اگر تم انگیٹھی بناؤ گے بھی تو یہ اتنی زیادہ بکے گی نہیں. میرا مشورہ ہے کہ تم سراہی بناؤ، گرمی آنے والی ہے تو لوگ شوق سے مٹی کے برتن میں پانی پیتے ہیں. اس شخص نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر وہ دوبارہ مٹی کو گوندنے لگا، تو اچانک مٹی سے آواز آئی، کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ انگیٹھی بنا رہا تھا لیکن میری سوچ بدل گئی، اب میں سرائی بنا رہا ہوں. تو مٹی نے کہا کہ تیری سوچ کیا بدلی؟ میری تو تو نے زندگی بدل دی. شخص بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر میں انگیٹھی بنتی تو خود بھی جلتی اور دوسروں کو بھی جلاتی، لیکن اب تو سراہی بنا رہا ہے تو خود بھی ٹھنڈی رہوں گی اور دوسروں کو بھی ٹھنڈک پہنچاؤں گا. بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ سوچ اگر پازیٹیو بن جاتی ہے تو اس کا اثر زندگی میں بھی ہوتا ہے. جی ہاں، آپ بڑی پرسکون زندگی گزار لیں گے. کوئی ٹینشن آیا، پریشانی آئی، اگر انسان سوچے کہ زندگی کا حصہ ہے، آپ بتائیں وہ ٹینشن کیا اس کی نیند خراب کرے گا، اس کو چڑچڑا بنائے گا؟ کبھی نہیں. اور اگر یہی سوچ جو ہے بیماریوں کے سبب دیگر ٹینشن کریٹ ہو جاتے ہیں، تو یوں اگر پازیٹیو رہیں گے کہ سب زندگی کا حصہ ہے، وقت گزر جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، انشاءاللہ زندگی بڑی پرسکون رہے گی. تو بی پازیٹیو، انشاءاللہ پازیٹیو رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی آپ کی بھی پرسکون رہیں گی اور جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا وہ بھی پرسکون رہیں گے. نیکی کی کام کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، اس کے لیے بھی ہمت کیجیے. حالات ہمارے سامنے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں مار پیٹائی ہو رہی ہے. تو کوشش کریں کہ نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں پریکٹیکل اپنے آپ کو شامل کریں. ہمارے جو بزرگ ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی اپنے حلقوں میں، اپنے افراد میں نیکی کی دعوت دیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور ہمارے ان مبلغین جو آج بھی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سب کا آنا بھی قبول کرے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے. بے حساب مغفرت کی دعا کی درخواست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت رکن شورا نے پیغام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رکن شورا کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ ایک تو خوبصورت واقعہ لے کر آتے ہیں اور اس واقعے کے بعد پھر جو آپ سبق دیتے ہیں، کہ میسیج دیتے ہیں، واقعی یوں کہیے کہ بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا رکن شورا نے جس طرح ایک واقعہ سنایا، تو اس میں دیکھیں سوچ، جب آپ کی سوچ بدلی تو دوسرے کی سوچ بھی بدلتی ہے. اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو لوہار نے وہ کمہار نے جو ایک مٹی کی ایک وہ بنا رہا تھا چیلم. چیلم کیا ہوتا ہے کہ پہلے جیسے حکا لوگ پیتے تھے نا، اب بھی ہے گاؤں دیہات میں، تو اس چیلم مٹی کی بنتی اور اس میں پھر کوئلے ڈالے جاتے تھے، یعنی جلے ہوئے کوئلے ڈالے جاتے اور پھر اس سے مطلب ظاہری بات ہے وہ پک جاتی. جلنے کے بعد جو حکا پی رہا ہے اس کے اندر کو بھی جلائے گی وہ چیز. تو آپ اس کی سوچ بدلی تو اس کا بھی انداز بدل گیا، اس کی زندگی بدل گئی. کیا وہ پہلے جل رہی ہے مثال کے طور پر، تو اب وہ سراہی میں آ کر ٹھنڈک کی طرف آ گئی. تو اس طرح جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ کے اثرات دوسروں میں بھی ہوتے ہیں. جیسے گھر کا بڑا اگر اچھا سوچے، عرفان بھائی، اگر والد اچھا سوچتا ہے تو اس کے اچھے سوچنے سے اس کی اولاد پر
اثرات ہوتے ہیں. بیوی اچھا سوچتی ہے اس کے اثرات اس کی اولاد پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور اس کے شوہر پر بھی, اس کے خاندان میں بھی اچھائیاں آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں انسان خودکشی کیوں کرتا ہے؟ خودکشی کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خودکشی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب میرے زندہ رہنے کا جو مقصد تھا ختم ہو گیا, اب مجھے زندہ نہیں رہنا چاہیے. نتیجہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیتا ہے. شوہر طلاق کیوں دیتا ہے؟ آخر کیا ہے, دی اینڈ کیا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میری زندگی میں اس عورت کی کوئی جگہ نہیں. وہ اتنا بڑا فیصلہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, انسان قتل کیوں کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ اب اس کا زندہ رہنا یہ ٹھیک نہیں. تو سوچ جب نیگیٹو وے میں جاتی ہے تو آپ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید بھی گفتگو کریں گے. ناصر بھائی کچھ فرمائشیں تھیں اسلامی بھائیوں کی, چند کلام پڑھیے, اس کے بعد پھر ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب چلیں گے جس کا نام ہے ناموں کی دنیا. آنکھوں کا تارا, آنکھوں کا تارا, نام محمد دل کا اجالا, نام محمد دل کا اجالا, نام محمد رکھو لحد میں جس دم عزیزوں مجھ کو سنانا, نام محمد مجھ کو سنانا, نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں, اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجان جمیل رضوی کے دل میں, اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا, آجا آجا سما جا, نام محمد آجا سما جا, نام محمد آنکھوں کا تارا تارا دل کا اجالا, نام محمد دل کا اجالا, نام محمد ہے کتنا پیارا نام محمد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آئیے اب اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ناموں کی دنیا. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی راشد بھائی, میں محمد عباس بابر اتاری قطر سے بات کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت اچھی معلومات مل رہی ہیں, گھر والوں کو بھی تلقین کی ہے دیکھنے کا انشاءاللہ. تو میرا ایک سوال تھا آپ سے, بیٹے کا نام غلام محی الدین رکھا ہے ہم نے, تو اس کا تھوڑا سا مطلب بتا دیجئے گا. باقی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقی دے. آپ نے پروگرام شروع کیا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی دے. بہت شکریہ عباس بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بیٹے کا نام پوچھا غلام محی الدین. محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا. یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے, اور غلام محی الدین یعنی غوث پاک کا غلام. تو بڑا پیارا نام ہے, رکھا جا سکتا ہے. جی مزید دیجیے کون. زوحان نام کا معنی بتا دیجیے. زوحان نام کا دیکھیے, زوحان دو طرح سے لکھا جاتا ہے. ایک تو زوحان ہا سے لکھا جاتا ہے. زوحان کا معنی ہے ہٹنا, الگ ہونا, دور ہونا, منتشر کرنا. اس معنی کے لحاظ سے یہ نام رکھنا درست ہے, لیکن اس میں بھی مشورہ یہی دوں گا کہ اس کی بجائے ایسا نام رکھیں جو نسبت والا اچھا نام ہو. اور دوسرا زوحان ہاں سے, تو اس کا کوئی معنی عربی لغت میں تو بہرحال نہیں مل سکا. عام طور پر یہ نام ہے یہ زیادہ لوگوں میں رکھا جا رہا ہے, اور لوگ کیا کرتے ہیں نیٹ پر سرچ کرتے ہیں, اور جس کا معنی کسی لغت میں کسی ڈکشنری میں نہیں ملتا وہ نیٹ پر عام طور پر مل جاتا ہے. کہیں لکھا ہوتا ہے اللہ کا تحفہ, کہیں لکھا ہوتا ہے جنت کا پھول, کہیں گفٹ لکھا ہوتا ہے. تو یہ سب غلط ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزوں کی طرف نہ جایا کریں. یونیک نام رکھنے کے چکر میں غلط نام نہ رکھا کریں. نسبت والے بزرگوں کے جو نام ہیں ان
ناموں پر ناموں کو رکھیں. اور حدیث پاک میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ اپنے بچوں کے نام، ایک حدیث میں فرمایا کہ اچھوں کے نام پر رکھو، اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو. آپ کے میسیج کو بھی شامل کرتے رہتے ہیں. ایک میسیج آیا ہے، سیماب نام کا کیا مطلب ہے، اور یہ نام لڑکی کا ہوتا ہے یا لڑکے کا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سیماب کا مطلب ہوتا ہے پارا. جو دھات ہوتی ہے نا چاندی یا سونے کا، ایک وہ پارا سا ہوتا ہے، تو لکوڈ ٹائپ جو ہوتا ہے اس کو سیماب کہتے ہیں. تو نام تو بہرحال ہوتا ہے، عام طور پر بچیوں کا یہ نام رکھا جاتا ہے، تو لیکن بہتر یہ ہے کہ نسبت والا نام رکھا جائے. اچھا، اسی طرح ایک اور میسیج کو اگر ہم شامل کریں، زونیشا نام کا مطلب بتا دیں، اور یہ نام بچیوں کا رکھنا کیسا ہے؟ زونیشا نام کا مطلب کسی بھی لغت میں نہیں مل سکا، عربی لغت میں نہ ہی کسی اور لغت میں. تو ایسا نام کہ جس کا کوئی معنی بظاہر نہ نظر آ رہا ہو، تو اس کی بجائے ایسا نام رکھا جائے کہ جس نام کا اچھا مطلب ہوتا ہو. جی، کال دیجیے گا. میں عثمان اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے انابیہ نام کے معنی بتا دیجیے. انابیہ نام بڑا اچھا نام ہے. انابیہ کا معنی ہے مشک یا مشک جیسی خوشبو. تو یہ بچی کا نام بالکل رکھا جا سکتا ہے، بہت پیارا نام ہے. اچھا، ایک میسیج ہے، اس میں کئی نام پوچھے گئے ہیں. کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں اور ان کے معنی بھی بتا دیں؟ کیا ہے؟ مصباح. مصباح کا معنی ہوتا ہے چراغ، تو اچھا نام ہے، قرآنی لفظ بھی ہے. سدرا. سدرا کہتے ہیں بیری کے درخت کو، تو یہ نام بھی اچھا ہے، قرآنی لفظ ہے یہ بھی. اس طرح عجوا. عجوا یہ ایک مدینہ پاک کی بڑی خوبصورت اور مہنگی کھجور کا نام ہے، تو یہ نام بھی بارہ رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح اسد. اسد کا معنی ہے شیر، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی تھا کہ یہ شیر خدا ہیں. اسی طرح احسن. احسن کا معنی بہترین، اچھا، خوبصورت، یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے. جی، مزید بتائیے گا. میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. مجھے نا محمد نام کا مطلب جاننا ہے. دیکھیں، محمد نام رکھنے کے تو بہت سارے فضائل ہیں. محمد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت یہ نام ہے، اور قرآن پاک میں بھی 4 مرتبہ یہ نام آیا ہے. محمد کا معنی وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے. محمد نام رکھنے کے ویسے تو بہت سارے فضائل ہیں. ایک فضیلت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی، یعنی اس بچے کی اور اس کے والد کی انشاءاللہ الکریم قیامت والے دن شفاعت فرمائیں گے. جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتا ہے تو اس گھر میں اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں بھی ہوتی ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ بچے کا نام محمد رکھتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کا بھی خیال کریں کہ اس بچے کی بے ادبی نہ ہو. بے ادبی کا مطلب اس کو گالیاں نہ نکالی جائیں، اس بچے کی طرف پاؤں نہ کیے جائیں، یہ ایک ادب کا تقاضا ہے. لیکن اگر مثال طور پر باپ ہے، بچے سے پاؤں دبوا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جب بھی بچے کی ولادت ہو تو نام اس بچے کا محمد رکھا جائے، اور پکارنے کے لیے عرفی نام کوئی اور رکھ لیا جائے. تو اس سے انشاءاللہ الکریم کیا ہوگا کہ بے ادبی بھی نہیں ہوگی. جی، مزید کال دیجیے گا. میرا نام سید محمد ابراہیم اتاری ہے. میں مدینہ سیدہ گجرات سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے ابراہیم کا مطلب بتا دیں. جزاک اللہ خیرا. ابراہیم یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اور ابراہیم کا معنی ہے مہربان باپ، اور قرآنی نام بھی ہے. بہت پیارا اور نسبت والا نام ہے. اللہ پاک اس نام کی برکتیں آپ کو نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آخری ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم آپ کو کچھ نام، 10 نام بتاتے ہیں. جیسے آج انشاءاللہ ہم آپ کو با سے شروع ہونے والے بچیوں کے 10 نام بتائیں گے. اس سے پہلے اتوار کو جو ہمارا پروگرام تھا زندگی بہتر بنائے، اس میں با سے شروع ہونے والے بچوں کے نام بتائے تھے. تو آج بچیوں کے نام آپ کو بتائیں گے. آپ جو بچیوں کے نام، جیسے لوگ پوچھتے ہیں جی اس حرف سے کون سا نام رکھا جائے، تو یہ خوبصورت نام ہے اور بالکل اچھے نام ہیں. اس نام سے آپ بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلا نام وہ ہے بریرہ. بریرہ ایک درخت کا نام ہے، ایک صحابیہ کا بھی نام ہے، تو بڑا اچھا نام ہے. اس کے بعد دوسرا نام وہ ہے بسرا. بسرا یہ بھی صحابیہ کا نام ہے، اور بسرا کا ویسے معنی ہے کومپل. کومپل جو ایک پھول کی جو کومپل ہوتی ہے یا شاخوں میں اس طرح جو نظر آتی ہے. اسی طرح ایک نام ہے بشیرہ.
بشیرہ کہتے ہیں خوشخبری دینے والی، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے، بڑا نسبت والا، اچھا اور برکت والا نام ہے۔ اور اسی طرح چوتھا نام وہ ہے بلقیس۔ بلقیس یہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وائف کا نام تھا، حضرت بلقیس جو ملک سبا کی بادشاہ تھیں۔ اور ایک نام ہے بطول۔ بطول یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب تھا۔ بطول کا معنی ہے منقطع ہونا، کٹ جانا، یعنی دنیا سے الگ ہونا۔ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ لقب تھا۔ اسی طرح ایک نام ہے بطحا۔ بطحا کا ویسے لفظی معنی تو ہے کشادہ وادی، یعنی کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا اسے وادی کہا جاتا ہے، ایک وسیع اگر وادی ہو، اور ایک معنی اس کا نالا بھی ہے۔ لیکن بطحا یہ پہاڑوں میں گھری ہوئی سرزمین کو کہا جاتا ہے۔ مدینہ پاک کا ایک نام بطحا بھی ہے، جانب بطحا آپ نے سنا ہوگا اشعار کے اندر۔ ایک نام ہے برزہ۔ برزہ کا معنی ہے پاک دامن خاتون، ایک صحابیہ کا نام ہے، بہت نسبت والا یہ نام ہے برزہ۔ آپ دیکھیں یونیک نام بھی ہیں، اچھے نام بھی ہیں، تو بچیوں کے نام اس طرح رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک نام ہے بریرہ۔ بریرہ ایک درخت کا پھل، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ کا نام تھا۔ ایک نام ہے بشرا۔ بشرا کا معنی خوشخبری، تو یہ نام بھی بہت پیارا ہے۔ اور آخری نام وہ ہے باسمہ۔ باسمہ کا مطلب ہے تبسم کرنے والی، مسکرانے والی۔ بچی کا نام اگر یہ رکھا جائے تو اس سے انشاءاللہ الکریم نام کے اچھے اثرات بچی پر مرتب ہوں گے۔ اللہ آپ کو مجھے دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے، اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ناصر بھائی سے ہم نے کہا تھا پشتو کلام، ناصر بھائی سے سننا تھا۔ ناصر بھائی پشتو کلام کے چند اشعار سنائیے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم مبلغین سے موضوع پر بات کریں گے۔ در بلنگ یمام ملنگ مد دربار کا، در بلنگ یمام ملنگ مد دربار کا، ہوگا پیغام برارا، ہوگا پیغام برارا، خادم مد پیزار کا، در بلنگ یمام ملنگ مد دربار کا، حق ڈیر مدینہ، حق ڈیر مدینہ، ڈیرا لیرے دا مدینہ، ڈیرا لیرے دا مدینہ، زما جان دے مدینہ، زما جان دے مدینہ، خشتا خشتا دے مدینہ، خشتا خشتا دے مدینہ، سادہ در ملنگ یما، دیر پاگا جب رنگ یما، سادہ در ملنگ یما، دیر پاگا جب رنگ یما، اس کا نبی خیر دے، اس کا نبی خیر دے، وہ منصور دا جیسے یار کا، سازہ در ملنگ یما، ملنگ مد دربار کا، آپ کا ملنگ ہوں، رکھتا عجب رنگ ہوں، آپ کا ملنگ ہوں، رکھتا عجب رنگ ہوں، عشق میں طالب ہوں میں، عشق میں طالب ہوں میں، منصور جیسے یار کا، سازہ در ملنگ یما، ملنگ مد دربار کا، سازہ در ملنگ یما، ملنگ مد دربار کا، زیر مان نرم گلا، کالا بابا درگم گلا، زیر مان نرم گلا، کالا بابا درگم گلا، ماں بچا پترا دا، ماں بچا پترا دا، اصحاب سوکی دار کا، تازہ در ملنگ یما، ملنگ مد دربار دار، خواہش دل ہے میرے،
ख्वाहिश दिल में मेरे आऊं मैं भी शहर गुल, ख्वाहिश दिल में है मेरे आऊं मैं भी शहर गुल, शर्फ दे दो तुम मुझे शर्फ दे दो तुम मुझे अपने चौकीदार का दर पलंग जमा मलंग निद दरबार दार हकत डेर मदीना हकत डेर मदीना डेरा लेर मदीना डेरा लेर मदीना जमा जान दे मदीना जमा जान दे मदीना खश्ता खश्ता दे मदीना खश्ता खश्ता दे मदीना मीठा मीठा है मदीना मीठा मीठा है मदीना मीठा मीठा है मदीना। सुभान अल्लाह। अब देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है, समझ आए या ना आए लेकिन झूमने को दिल करता है? आला हजरत के अशार हैं, समझ नहीं आते बहुत सारी नातों के अशार, लेकिन दिल में उतर जाते हैं। दिल में उतर जाते हैं। लिखने वाला अगर मोहब्बत से लिखे, लिखने वाला अगर अपना इश्क जो है वो लफ्जों में बयान कर दे तो फिर उसका असर जो है ना वो दिल पर होता है, दिल पर उसका असर होता है, लफ्जों की बड़ी तासीर होती है। लफ्ज जो हैं वो बहुत बड़ी ताकत हुआ करते हैं, लेकिन अगर दिल से कहे जाएं तो, और लफ्ज कहने के लिए पहले सोचे होती हैं, सोचें अच्छी होती हैं तो वो सोचें लफ्जों का रूप धारती हैं। जितनी सोच में पुख्तगी होगी, उम्मत से खैरखाही की सोच होगी, आप दूसरों के बारे में जब अच्छा सोचेंगे तो वो लफ्ज भी आपके अच्छे मुंह से निकलेंगे। क्या कहते हैं करीम? ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छी सोच होगी, अच्छे अल्फाज ज़हन से निकलेंगे। अब जितने भी हम कलाम देखते हैं, अमीर अहले सुन्नत के कलाम ले लें तो जो आपकी सोच है वो आपके कलाम से ज़ाहिर है। सुभान अल्लाह। अच्छा, हाज़री मदीना के कलाम देखते हैं तो वो कलाम सुनते हैं तो रिक्कत तारी हो जाती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर मनकबत के अशार सुनते हैं तो जिन बुज़ुर्गों की मनकबत होती है उनकी मोहब्बत दिल में बढ़ती हुई महसूस होती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मौजज़ात का बयान सुनते हैं नातों में तो वो सारे वाक़यात जहन में आते हैं। सुभान अल्लाह। और वो मंज़र आंखों के सामने ऐसा लगता है कि गुजर रहा है। तो ये सब अच्छी सोच का समरा है। अच्छा, उमूमन करीम रज़ा भाई, शायर जो होते हैं ना, उमूमन शायर ये मुबालगा आराई बहुत करते हैं, यानी झूठ बहुत बोलते हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो उमूमन ऐसा होता है, इनके दिल में वो कुछ नहीं होता जो लफ्ज़ी ये कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो उलमा हैं, उलमा आम तौर पर जब कलाम लिखते हैं, अशआर लिखते हैं तो उमूमन ये इनकी अक्कासी होती है अल्फाज की सूरत में। आपने अमीर अहले सुन्नत के बारे में जिस तरह बयान किया, तो हम अब अगर अपने मौजू की तरफ हम देखें कि सोच जो है वो ज़िंदगी किस तरह बेहतर बनाती है। देखिए, ज़िंदगी एक तो सोच से इंसान की अपनी बेहतर होती है, अच्छा सोचते हैं, तो दूसरा आपकी सोच से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर होती है। हमने इरफान भाई से जैसे बात की थी कि आप अपने बारे में जो सोचते हैं कि आपके मातहत जो अफराद हैं उनकी ज़िम्मेदारियां आप पर क्या हैं, उनके हुकूक आप पर क्या हैं, तो इस तरह आप अपने बारे में सोचिए। दूसरों के बारे में क्या सोचा जाए, इस पर क्या फरमाएंगे? राशिद मदनी भाई, दूसरों के बारे में जब भी सोचें अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। इसकी बहुत सारी जहतें बन सकती हैं कि हम दूसरों के बारे में क्या सोचें। देखिए, सोच एक तो ये होती है कि इख्तियारी होती है, बंदा अपनी मर्ज़ी से सोचता है। एक गैर इरादी तौर पर दिल पर और जहन पर ख़यालात आते हैं। तो जो इख्तियारी सोच है वो तो आदमी अच्छी करे ना, उसके बारे में गौर करे, सोचे। मिसाल के तौर पर आपने किसी ऐसे शख्स को देखा कि जो शरई मामलात नहीं जानता, या नमाज नहीं पढ़ता, या रोज़ा नहीं रखता, या नमाज पढ़ता है, आपने मस्जिद में देखा वो ऐसी गलतियां कर रहा है जिससे उस बेचारे की नमाज फासिद हो रही है। तो अब इसके बारे में सोचें कि इसकी इस्लाह का क्या सामान हो सकता है, क्या सामान होगा, उसी तरह फिर कोशिश करें, उसी की तरह कोशिश करें। इसी तरह बहुत सारी और जहतें बन सकती हैं। आप जहाँ रहते हैं, आपका मोहल्ला है, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, आपके इस सर्कल में अगर कोई बीमार है उसके बारे में सोचें, यार मैं इसकी इयादत करने चला जाऊँ, इयादत करने चला जाऊँ, कैसे उसकी हेल्प कर सकता हूँ मैं।
وہ مطلب علاج کروا رہا ہے نہیں کرا رہا، اس کے مالی حالات کیا ہیں، اس کے بارے میں پازیٹیو سوچیں کہ میری جب آپ اچھا سوچیں گے تو اس کی محبت بھی دل میں آئے گی، پھر آپ اس کی مدد کرنے کا بھی سوچیں گے، اس کی عیادت کے لیے بھی جائیں گے، اور جب اچھی سوچ لے کر عیادت کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ اس سے ملیں گے بھی اچھے طریقے سے۔ اب اگر سوچ نیگیٹو ہے، انسان کو جو ہے نا ایک اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے، اچھائی بالکل، اور یہی اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے منفی سوچنے کو منع فرما دیا۔ جی ہر جگہ جو ہے، آپ جب سوچ کی بات آئے گی تو اسلام ہمیں ایک اچھی سوچ دیتا ہے۔ کیا مطلب کہ آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اچھا سوچیے، اپنے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، اچھا سوچیے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ پھر انسان برائی سوچتے سوچتے کیا کرتا ہے کہ خودکشی کی طرف بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس طریقے سے اس کے اندر ایک غلطیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسلام نے اس کا دروازہ بند کیا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، اس میں دیکھیں خوبصورت بات تو یہ ہے، میں اس پر مزید انشاءاللہ آپ سے بات بھی کرنی ہے اور سیگمنٹ بھی ابھی ہم نے کرنا ہے۔ عرفان بھائی، اس میں تھوڑا دیکھیں نا، جیسے حکیم صاحب نے بھی کہا، کریم رضا بھائی نے بھی کہا کہ آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچئے۔ اب ایک جنرل سی بات ہے بھی، اچھا کیسے سوچیں، سوچ پاکیزہ کیسے بنے گی، کیا طریقہ ہے اس کا؟ کوئی فارمولا ہے کہ آپ چابی گھمائیں سوچ آپ کی پوزیٹیو ہو جائے، اس طرح کریں جو سوچ آپ کی ذرا چلی جائے؟ امیر علیہ السلام کا ایک واقعہ میرے ذہن میں، سبحان اللہ، یہ موضوع آیا تو آیا، بہت پرانی بات ہے، فیضان مدینہ تعمیرات کا سلسلہ تھا، امیر علیہ السلام حج پہ نہیں جا سکے تھے، اچھا، تو عید کا، بقرعید کا تیسرا دن یا دوسرا دن تھا، اور اس وقت شورا بھی نہیں بنی تھی، ٹھیک ہے، جو دعوت اسلامی کا پورا نظام دیکھتے ہیں ہمارے عبدالقادر شاہ صاحب مرحوم، ان کی طرف سے جو ہے وہ لنگر ابراہیمی کا سلسلہ تھا، سارے اسلامی بھائی لنگر میں آئے ہوئے تو امیر علیہ سنت کی زیارت بھی ہو رہی تھی، پیر صاحب لنگر بھی تقسیم فرما، پیر صاحب بیٹھ گئے ایک جگہ پہ نا، تو ایک اسلامی بھائی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم مدنی قافلے میں جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لنگر ہمیں مل جائے، تو امیر علیہ سنت نے ان کی تربیت فرمائی کہ بھائی میں اس کا مالک نہیں ہوں، جو مالک ہیں جن کو اختیار ہے ان سے آپ رابطہ کر لیں۔ انہوں نے باپو شریف سے رابطہ کیا، باپو نے فرمایا کہ لے لیں۔ باپو شریف عبدالقادر شاہ صاحب، عبدالقادر شاہ صاحب، اللہ غریق رحمت فرمائے، آمین آمین۔ تو امیر علیہ سنت کے پاس وہ پھر آئے اور کہنے لگے کہ امیر علیہ سنت سے کہ آپ ہمیں نکالنا ہے، تو امیر علیہ سنت نے ایک دفعہ ان کے برتن میں ڈالا اور پھر کسی اسلامی بھائی کو دے دیا۔ اب امیر علیہ سنت ملاقات کر رہے ہیں، اسلامی بھائی آ رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، تو جب وہ ان کے برتن میں کچھ زیادہ ہونے لگا نا، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ زیادہ نہیں ڈالیں، خراب ہو جائے گا۔ تو میں نے امیر علیہ سنت کے وہ آج تک جو چہرے کے تاثرات ہیں نا، وہ کبھی کبھی ذہن میں آتے ہیں، جب سامنے وہ چہرہ آتا ہے نا، تو میں سوچتا ہوں کہ یار کیا سوچ ہے اور کیا کمال ہے نا۔ امیر علیہ سنت کے بالکل چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے، تغیر آیا، جس کو بولتے ہیں نا غصے والی کیفیت ہوئی، اور پھر امیر علیہ سنت مسکرانے لگے، اور پھر فرمانے لگے یار یہ خراب نہیں ہو جائے گا، یہ لنگر ابراہیمی یہ ناراض ہو جائے گا، اللہ، اس کو تو نسبت مل گئی ہے کہ خراب۔ تو میری سوچ میں یہ بات آئی کہ امیر علیہ سنت کے چہرے پہ ناراضگی کے تاثرات، اور پھر ایک دم مسکرا دینا، یہ اس یعنی آپ نے فوراً سوچا کہ یار یہ بیچارہ سمجھ میں نہیں ہے، اس پر غصہ دیکھا کر کیا ہوگا، ہمارے وہاں ہوتا ہی یہی ہے، میں اپنی سوچ دوسرے پر نافذ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن امیر علیہ سنت تربیت فرمائی اور سوچ تبدیل فرمائی۔ سبحان اللہ، کہ بھائی یہ وہ چیز نہیں ہے یہ خراب جس کو ہم خراب کہتے ہیں، عام طور پہ کہتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کو نسبت لگ گئی ہے تو اب آپ اپنی سوچ اچھے الفاظوں مطلب یہ ہوا کہ سوچ کو پاکیزہ کرنے کا ایک طریقہ وہ یہ آیا کہ آپ اپنی سوچ کو فلٹر کر لیں، اپنی سوچ کو بھی سوچ میں ایک مرتبہ گزاریے، سوچنے سے کہ بھائی جو میں سوچ رہا ہوں، اب مثال طور پر دیکھیں یہ بھی تو سوچ تھی نا کہ اس اسلامی بھائی نے یوں کہا، یا ہمارا ایسا روزمرہ میں ہوتا ہے ایسا کہ کسی نے غصے میں آ کر کچھ بول دیا، ایک دم سے غصے میں آیا، اپنے یہ میرا کام نہیں کیا، بھائی کیا ہو گیا آپ کو، خیریت ہے؟ تو اب اگر تھوڑی دیر کے لیے اچھا غصہ تو آتا ہے، اگر سوچیں کہ ہو سکتا ہے بیچارہ کچھ پریشانی میں ہو سکتا ہے کچھ ٹینشن میں ہو، کسی اور سے اسے دھوکا ہوا ہو، تو اب آپ کچھ دیر کے لیے اس کی بات سن لیں گے، اس کے بعد اسے سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی غلط فہمی دور ہو جائے، اس کے دل میں جو بدگمانی آپ کے بارے میں تھی وہ بدگمانی اس کی دور ہو جائے۔ تو آپ جو سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں تو اس سوچ کو تھوڑا سا فلٹر کر لیں، تھوڑا غور کر لیں، کہتے ہیں نا پہلے تولو بعد میں بولو، تو آپ جو سوچتے ہیں بولنے سے پہلے آپ تھوڑا دیکھ لیں کہ آپ دوسروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ انشاءاللہ سوچ کے بارے میں مزید بھی ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن چونکہ سیگمنٹ بھی ہے اور ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کا اگر یوں کہا جائے کہ یہ ماشاءاللہ پسندیدہ یہ سیگمنٹ ہے، ایک تعداد ہے جو اس سیگمنٹ کو بہت پسند کرتی ہے، ہمارے حکیم غزالی صاحب کا یہ سیگمنٹ ہے۔ آئیے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے صحت ہے زندگی۔
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور سیگمنٹ ہے صحت ہے زندگی. اس سیگمنٹ میں آپ کی کال، میسیج اور واٹس ایپ کو شامل کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ حکیم غزالی صاحب موجود ہیں. دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ سب سے پہلے کالر ہے. جی کال دیجیے گا. میں محمد ظفر کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا حکیم صاحب سے یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں جن کی عمر تقریباً 50-48 سال کے آس پاس ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جلد پر جو ہے وہ خارش بہت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ گرم چیزیں کھا لے تو ان کو بہت زیادہ الرجی ٹائپ کی ہو جاتی ہے اور لال لال جسم ہو جاتا ہے، اور ویسے ٹھیک رہتے ہیں. تو برائے مہربانی اس مسئلے کا حل بتا کر شکریہ کا موقع دیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے. اس میں میں ایک سب سے پہلے بات یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ گرم چیزیں کھاتے ہیں تو ان کی جلد سرخ ہو جاتی ہے اور خارش ہوتی ہے. تو جو چیز ہمارے جسم میں بیماری پیدا کرتی ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو سب سے پہلے اپنی زندگی سے ہٹا دیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے. یہی تو مشکل چیز ہے. اب مشکل کے بعد ہی راحت ہے. واہ. تو اب اگر ہم اس کو ہٹا دیں، اگر 100% نہیں ہٹا سکتے تو کم از کم ہم اس کا کچھ نہ کچھ توڑ کرتے رہیں. اب اس کا ایک آسان حل میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ شربت عناب لے لیں کسی بھی اچھی کمپنی کا، وہ صبح شام استعمال کریں 2 چمچے، انشاءاللہ بہتر رہیں گے. اور کبھی ایسی کوئی غذا کھانے کے کوئی بالخصوص شادی بیاہ میں ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا تھوڑا سا توڑ کر لیں. مثال کے طور پہ کھیرا کھا لیں، تھوڑی سی دہی لے لیں تو انشاءاللہ اس سے بہتری رہے گی. سبحان اللہ. حکیم صاحب ایک میسیج آیا ہے، 12 سال سے کھانسی ہے، کوئی علاج بتا دیں. اب دیکھیے کھانسی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں. اگر کھانسی ایسی ہے کہ خدا نہ خواستہ ٹی بی میں بدل گئی ہے، 12 سال سے ختم نہیں ہو رہی، تو یقیناً اس کا پراپر انہیں علاج کرنا چاہیے. اور اگر ایسا ہی ہے جیسے میں نے عرض کیا تو انہیں چاہیے کہ اپنے کھانے کے اندر تھوڑی سی ہلدی جو ہم کھانے میں ڈالتے ہیں، پسی ہوئی ہلدی جو ہے اسے بڑھا دیں، یا کھانے کے ساتھ اپنی پلیٹ میں 2 چٹکی 1 چٹکی ہلدی ڈال دیا کریں. انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. دوسرا، بسا اوقات پیٹ کی کچھ بیماریوں میں بھی کھانسی مسلسل رہتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی غذائیں ہم کھانے کے عادی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری غذا کی نالی، سانس کی نالی ذرا خراب ہو جاتی ہے. اگر آپ ٹھنڈا پانی، یخ پانی پیتے ہیں، یا کولڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا ایسے مشروبات پیتے ہیں کہ جس میں ایسنس ہوتا ہے، تو اس سے اجتناب کیجئے یا کم سے کم کر دیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتری آئے گی. اچھا حکیم صاحب، ایک یہ میسیج آیا ہے حکیم غزالی صاحب سے، عرض ہے کمر کے مہروں کے درد کا علاج بتا دیں. دیکھیے درد کی مختلف وجوہات ہیں. اب اگر مہروں میں گیپ آ گیا ہے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط اور خیال رکھنا پڑے گا. وزن نہیں اٹھائیے، سیڑھیاں نہیں چڑھیے. اگر سارے کام کرنا ہے تو پہلے آہستہ کیجئے، کم کیجئے، اور اپنے آپ کو پہلے اگر وزن اٹھانا ہے تو کچھ اینگل اپنا صحیح کھڑے ہونے کا کر لیجئے، اس کے بعد وزن اٹھائیے. ٹھیک. اس کے ساتھ آپ وہ لے لیجئے ارنڈ کا پتا، جسے ارنڈی کا پتا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یا آپ آک کا پتا لے لیجئے. 2 پودے ہیں، ایک درخت ایک پودا ہے. آک کا پتا لے لیں گے، آکڑا کہلاتا ہے. اس کا پتا لے لیجئے، آپ اس کو لے کے دھو کے صاف کر کے رکھ لیجئے. اور جس جگہ درد ہوتا ہے اس جگہ پر، چاہے وہ کمر ہو، گھٹنے ہو، یا جسم کا اور کوئی حصہ ایسا ہو ہڈی والا، وہاں جب درد ہوتا ہے تو اس کو آپ جو آپ نے دھو کے صاف کر کے رکھا ہے، اس جگہ پہ جہاں درد ہے آپ کے، زیتون کا تیل یا ارنڈی کا تیل، کسٹر آئل، وہ لگا کے تھوڑا سا مساج کر لیجئے. مساج کرنے کے بعد اس پتے کو توے کے اوپر ہلکا سا گرم کر لیں اور اس پتے کو اس جگہ پر لگا کے تھوڑا سا باندھ لیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو آرام آ جائے. اللہ پاک صحت عطا فرمائے. جی کال دیجیے گا. محمد فیضان رضا قادری، جمشید روڈ کراچی سے عرض گزار ہوں. حکیم صاحب آپ سے ایک سوال یہ ہے، اپنے اسٹیمنے کو بڑھانے کے لیے، یعنی سانس کی بیماری ہو، فوراً سانس چڑھ جاتا ہو، اور باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ جی اس میں کئی سوال ہو گئے. اب سانس کی بیماری ایک الگ مرض ہو جائے گا،
اور اسٹیمنا بڑھانا ایک الگ چیز ہے. اسٹیمنا سے مراد ہے کہ آپ کوئی محنت کا کام کرتے ہیں یا کھیل کود کرتے ہیں تو کوئی ایسی کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے تو اس میں سانس پھول جاتا ہے یا سیڑھیاں چڑھنا ہے, وزن اٹھانا ہے, یہ ایک الگ میٹر ہو جائے گا. اگر سانس کا مرض ہے جسے ہم عرف عام میں دمہ کہتے ہیں, اگر یہ مرض ہے تو امیر اہل سنت نے ہمیں ایک بہت پیارا نسخہ دیا ہوا ہے گھریلو علاج میں, جو اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ بہت عام ہوا ہے اور دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں. وہ نسخہ عموماً دل کے امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ دمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جس میں ادرک, دیسی ادرک لے لیں, دیسی لہسن لے لیجئے اور لیمو لے لیجئے. ان کا آپ جوس نکال لیجئے. مثال کے طور پہ 1 پیالی یا 1 کپ آپ نے ادرک کا جوس لیا, اسی طرح 1 کپ جو ہے آپ لہسن کا جوس لے لیجئے, اسی طریقے سے 1 کپ جو ہے لیمو کا لے لیجئے. لیمو, ادرک اور لہسن, اتنا ہی آپ سیب کا سرکہ لے لیجئے. ان چاروں کو آپ مکس کر دیجئے اور پکا لیجئے. پھر اس میں جب چوتھائی حصہ جل جائے اس کا, مثال کے طور پہ 1 پاؤ 400 گرام تھا, 100 گرام جل گیا, اب 300 گرام باقی رہ گیا تو اس کو اتار لیجئے. ٹھیک ہے, اتار کے اس کو شہد خالص لے لیجئے, اتنا ہی خالص شہد اس میں مکس کر کے آپ صبح دوپہر رات کھانے سے پہلے 1 چمچہ لے لیجئے. جہاں یہ دل کے امراض میں آپ کو فائدہ کرے گا, انشاءاللہ تعالیٰ سانس میں بھی فائدہ کرے گا, اور اسی طریقے سے آپ کے کولیسٹرول اگر بڑھا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ کرے گا. اور اگر آپ نے اسٹیمنا بڑھانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ باڈی کے اندر آپ کی کمزوری ہے, آپ اپنی طاقت سے زیادہ کوئی کام کر رہے ہیں, کھیل کود ہے یا کوئی آپ ورک کر رہے ہیں, وہ اپنی طاقت سے زیادہ کر رہے ہیں, تو تھوڑا جسم میں طاقت کی غذائیں کھائیں. جیسے کھجور کا استعمال کر لیجئے صبح 2, یا آپ جو ہے تھوڑا سا شہد صبح شام چاٹ لیجئے. بکرے کا گوشت بھنا ہوا اگر گنجائش میں آئے تو سب سے بہترین ہے, اس کا استعمال کر لیجئے. اس سے آپ کی باڈی کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہاں, اسٹیمنا خراب ہونے کی جو وجوہات ہیں, مشروبات, کولڈ ڈرنک, ٹھنڈی چیزیں, ان سے آپ اجتناب کیجئے, انشاءاللہ آپ بہتری کی طرف آئیں گے. سبحان اللہ. حکیم صاحب, میسیج بہت سارے ہیں, کال بھی ہیں. دیکھیے مختصر سے وقت میں ہم اتنی ساری کال میسیج کو شامل نہیں کر سکتے. 2 میسیج میں حکیم صاحب مزید شامل کر رہا ہوں, مختصر طور پر اگر ان کو کچھ بتا دیں. حکیم صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ قد بڑھانے اور جوڑوں کو مضبوط کرنے کا نسخہ بتا دیں. قد بڑھانے کے لیے دیکھیے بعض اوقات والدین کی طرف سے بچوں کے قد ہوتے ہیں. اگر والدین میں قد نارمل ہیں تو پیچھے آپ ننیال ددیال میں دیکھ لیجیے, اس طرف بھی قد چلے جاتے ہیں. اب قد بڑھانے کے لیے صرف سب سے آسان جو میرا مشاہدہ ہے وہ صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ بچے کو سائیکل چلوائیں, تھوڑا سا اس کی عمر کے حساب سے اس کو لٹکائیں اور دوڑے پنجوں کے بل پہ. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو قد بڑھنا ہے وہ بڑھے گا. اور اسے ڈرائی فروٹ کا استعمال کرائیے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں میں بھی مضبوطی آئے گی اور اس طرح اس کے قد میں جو بڑھنا ہے وہ انشاءاللہ بڑھ جائے گا. جوڑوں کو مضبوط کرنے کا نسخہ ڈرائی فروٹ کا استعمال, ہاں انشاءاللہ ڈرائی فروٹ کے استعمال سے ہوگا. اچھا حکیم صاحب, آج آپ سے ایک وہ نسخہ لینا ہے, گرتے بالوں کا علاج. یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیز کریم رضا بھائی ہو رہی ہے کہ جوان ہوتے ہیں, بال گر رہے ہیں. تقریباً دیکھا جائے اگر ٹوپی لیتے ہیں یا امامہ لیتے ہیں, اسلامی بھی دیکھتے ہیں تو بال اندر سے گنجے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ویسے بال ہیں. تو اسلامی بہنوں کو بھی یہ چیز رہتی ہے, پریشانی رہتی ہے کہ بال گرتے بہت ہیں. اس کے شاید ایک وجہ, میں وجہ بھی آپ سے پہلے پوچھوں گا, پھر چاہوں گا کہ اس کا کچھ علاج بھی آپ بتائیے. مدنی چینل کے ناظرین کی سہولت کے لیے انشاءاللہ ہم وہ دکھائیں گے بھی, تو اس کو چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. کچھ احتیاطیں بھی اگر حکیم صاحب اس بارے میں بیان کر دیں کہ بال کیوں گرتے ہیں اور پھر اس کا علاج کیا ہے. دیکھیے اس کی سب سے جو مین وجہ ہے وہ ہمارا نزلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم پراپر طریقے سے اپنی باڈی کو اچھا رکھیں, نزلے سے دور رکھیں, یعنی ایسی غذاؤں سے دور رکھیں, ٹھنڈی غذاؤں سے زیادہ, ٹھنڈے پانی میں زیادہ رہنے سے, اے سی کے سامنے زیادہ بیٹھنے سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم نزلے سے بچیں گے اور ہمارے بال سفید ہونے سے بھی بچیں گے اور گرنے سے بھی بچیں گے. اسی طریقے سے بسا اوقات بعض علاقوں میں بورنگ کا پانی ہوتا ہے جس میں ذرا کھارا پن ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے بالوں کو گراتا ہے. بعض لوگ فیشن کہہ لیجئے یا بالوں کی خوبصورتی, جو اللہ آپ کہنا چاہے کہہ لیجئے,
کلر لگاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے ہمارے بالوں کو خراب کرتا ہے. وقتی طور پہ تو شاید اچھا لگ رہا ہو لیکن بعد میں وہ کلر بھی خراب ہو جاتا ہے قدرتی رنگ بالوں کا, اور اس کی جڑیں خراب ہو کے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ گرتے بالوں کی جو وجوہات ہیں ان کو کسی حد تک ہم قابو کر لیں گے. علاج بھی حکیم صاحب اگر بتا دیں. اب اس کا بہت سارے نسخے ہیں لیکن آسان نسخہ میں اپنے ناظرین سے عرض کروں گا کہ آملہ لے لیجئے خشک بغیر گٹھلی کے 60 گرام. اسی طرح دوسری ایک چیز ہے ناگر موتا, وہ لے لیجئے 20 گرام. بال چھڑ لے لیجئے 30 گرام. دھنیا خشک, یہ عموماً ہمارے یہاں کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, خشک دھنیا لے لیجئے 30 گرام. چھڑیلا 30 گرام لے لیجئے, اور گلاب کے پھول 5 یا 6 عدد لے لیجئے. اچھا یہ ساری چیزیں آپ کو پنسار کے پاس جہاں جڑی بوٹیاں ملتی ہیں وہاں مل جائیں گی, علاوہ گلاب کے پھول کے وہ آپ گلاب کی دکان سے لے لیجئے. اگر آپ کے علاقے میں نہیں ہے تو پھر مجبوراً آپ پنسار سے خشک گلاب کے پھول لے لیجئے. اسی طریقے سے اس کو بنانے کے لیے 8 سے 10 گلاس پانی چاہیے. آپ ایک برتن میں پتیلی کے اندر 8 سے 10 گلاس پانی ڈال دیجئے, اور جو جڑی بوٹیوں کے میں نے نام لیے آملہ, ناگر موتا, بال چھڑ, دھنیا خشک, چھڑیلا, اس کو آپ کٹر کر کے کوٹ کر مشین میں باریک کر کے آپ پاؤڈر نہ بنے, پاؤڈر سے تھوڑا موٹا ہو, اس پہ پانی میں ڈال کے تھوڑا سا گرم کر کے رات کو رکھ دیجئے. صبح اسے آپ گرم کر کے ہلکی آنچ پہ پکا لیں. پانی جب چوتھائی آدھا رہ جائے جب پانی, تو اس کو آپ اتار لیجئے, اور جس طرح ہم جوشاندہ پکاتے ہیں عموماً نزلے بخار کے لیے, اس طرح جب وہ پک جائے تو اس کو اتار کر آپ چھان لیجئے. اس میں سے صرف پانی رہ جائے گا, اس کا جوشاندہ آ جائے گا, دوائیوں کا اثر پانی میں آ جائے گا. اب اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے آدھا کلو تل کا تیل, سفید تل کا تیل لے لیجئے. آپ اس کو پتیلی میں ڈال کر تیل کو گرم کر لیں تھوڑا سا, اور پھر وہ پانی جو جوشاندہ آپ نے دوا کا پکایا ہے, جڑی بوٹیوں کا بنایا ہے, وہ اس کے اندر ڈال دیجئے, اور اس کو آپ ہلکی آنچ پر پکا لیجئے. کچھ وقت گزرے گا, وہ پانی آہستہ آہستہ کر کے پانی سارا جل جائے گا. دیکھیے کوئی بھی دوا آپ پکائیں, چاہے وہ جوشاندہ پکائیں, اس بات کا خیال رہے کہ عموماً اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کیا رہ گیا کتنا ہے, وہ جھانکتے ہیں. تو یاد رکھیے بعض جڑی بوٹیاں, بعض چیزوں کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آنکھ میں چلا جائے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے چہرے کو دور رکھیے گا, اور دیکھیں کہ پانی ختم ہو گیا ہے, جل گیا ہے, تو اسے اتار لیجئے. یا اسی میں آپ نے گلاب کے پھول تازہ لیے تھے اس کو توڑ کر, اس کی پتیاں توڑ کر اس میں آپ جلا لیجئے. جب وہ جل جائیں گی تو اس میں تھوڑی اس کی خوشبو آ جائے گی. اب اس تیل کو, اس پتیلی کو اتار کے دوسرے برتن میں آپ چھان لیجئے. آپ کے پاس صرف تیل رہ جائے گا. اب اگر چاہیں تو کوئی ہلکا سا اس میں اچھی سی کوئی خوشبو ڈال لیجئے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے پاس بالوں کو مضبوط کرنے کا تیل, خوشبودار تیل, اور ایسا تیل جو آپ کے بالوں کو بڑھائے گا, انشاءاللہ خشکی کو دور کرے گا, یہ آپ کے پاس موجود ہے. اس کو لگائیے. لگانے کا بھی طریقہ میں عرض کر دوں, عموماً ہمارے یہاں تیل جو ہے وہ بس ہاتھوں میں لیا اور بالوں کو چمکا لیا, بال تو چمک گئے, فائدہ نہیں ہوگا. اس کا طریقہ یہ, جو بھی تیل بالوں کے فائدے کے لیے آپ نے لگانا ہے اسے جڑ میں لگائیے اور سوکھے بالوں میں لگائیے, اور لگانے کے بعد اسے چند منٹ آپ ہلکے آنچ سے مالش کر لیجئے. انشاءاللہ جڑوں میں جائے گا وہ تیل, انشاءاللہ آپ کو اللہ نے چاہا تو فائدہ پہنچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے, دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے. سوچ اچھی رکھیے, سوچ پاکیزہ رکھیے, انشاءاللہ زندگی خوشگوار ہو جائے گی. بڑا خوبصورت جملہ کسی نے کہا ہے کہ آپ اچھا سوچ نہیں سکتے تو برا بھی مت سوچیے, کیونکہ منفی سوچ, بری سوچ وہ انسان کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے. دیمک لکڑی میں جب دیمک لگتی ہے نا, ایک کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی میں آہستہ 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 اندر سے اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو لکڑی بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے. بظاہر اوپر سے لکڑی بڑی خوبصورت مضبوط نظر آتی ہے, لیکن اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے. تو اسی طرح دوسروں کا برا سوچنے والا, منفی سوچیں رکھنے والا, اندر سے خود بھی خالی ہو چکا ہوتا ہے, اس کے اپنے بھی اس سے دور ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
یہ بھی عرض کروں گا کہ دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنے کی بجائے صرف اپنی دنیا کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچیے. اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچیے. مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, کل اللہ کو جواب دینا ہے. دنیا میں جیسی زندگی آپ گزار رہے ہیں یہ سوچ کر گزاریے کہ اس کا مجھے قیامت والے دن اللہ کو حساب دینا ہے. قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک قرآن مجید میں ایمان والوں سے ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. جس جگہ ہم کر رہے ہیں, جی ہاں, وہ جگہ ہمارے ان اعمال پر گواہ بن رہی ہے, اور قیامت والے دن یہ جگہ, یہ زمین ہمارے اعمال کی گواہی دے گی. اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا, جس دن یہ زمین خبریں بیان کرے گی. جی ہاں ناظرین, اس پر بھی سوچئے. آپ جس زبان سے گالیاں نکال رہے ہیں, جس زبان سے آپ دوسروں کو تانے دے رہے ہیں, تکلیفیں دے رہے ہیں, آپ زبان سے آپ الٹ بول رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, تو قیامت والے دن اس زبان پر مہر لگا دی جائے گی. یہ منہ بند ہو جائے گا, لیکن پھر یہ وہ بولے گا جو اس نے کیا ہوگا. جس آپ پاؤں سے چل کر گناہ والی جگہ پر جا رہے ہیں یا نیکی والی جگہ پر جا رہے ہیں, یہ پاؤں اس کی گواہی دیں گے. ان ہاتھوں سے آپ نیکیاں کر رہے ہیں, کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں یا کسی پر ظلم کر رہے ہیں, قیامت والے دن یہ ہاتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. پڑھیے قرآن. اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, فرمایا آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. زندگی کیسے گزار رہے ہیں اس کے بارے میں سوچئے. اچھی زندگی مسلمان کی وہی ہے کہ جس میں وہ رب کو راضی کرنے والے کام کرے, اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں. آخر میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا دوں, اس پر ضرور سوچئے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس پر بھی سوچئے, آدھا نہیں مکمل سوچئے. اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. زندگی بہتر بنائے, زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں, نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.